میں نے خان سے ملنا بھی ہے اس لیے کہ ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ضرور پلیز ملیے گا، تو میں نے آج ان کو بتایا ہے، جو چیف صاحب نے اجازت تو دی ہے۔ آج جب شروعات ہوئی بحث کی تو وہ وکیل صاحب آ گئے ایک مدعی کی، پتہ نہیں اس کے لیے کون انتظار کر رہا تھا۔ مدعی کے وکیل صاحب وہ ہیں جو میرے شاگرد کے شاگرد ہیں، جو وزیر قانون کے، اور ماشاءاللہ وہ شروع دن سے، پہلے دن سے وہ وکیل ہیں مدعی کے، پہلے دن سے الیکشن کے سارے ٹرائل میں موجود ہیں، اور کہتے ہیں جی مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے۔ جج صاحب نے کہا بھائی تم تو خود بیچ میں رہے ہو، 2 ہفتے چاہیے مجھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، جب ہم نے مخالفت کی تو کہتا 10 دن دے۔ تو پھر میں نے کہا جناب جج صاحب بہت اولیاء، اس دن جب میں نے پہلے دن آپ کو بحث کی تھی، آپ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کی تھی، اسی دن آپ کو معطل کر دینی چاہیے تھی سزا، اسی دن آپ کو سسپینڈ کر دینی چاہیے تھی سزا، پھر بھی آپ نے باوجود نوٹس دیا شارٹ ڈیٹ کے لیے، اور وہ تب اس لیے نہ لگ سکا کہ آپ بوجہ علالت چیف جسٹس صاحب بیماری کی وجہ سے عدالت نہیں کر پا رہے تھے، جس وجہ سے تساہل ہو کر آج لگی تھی۔ میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ آپ میری زندگی کا حق مجھ سے چھینا لے ہیں، جو اللہ کے ہاتھ دی ہوئی ایک انعام ہے انسان کو، اور آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے، آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے، اور یہ ہر دن ہر لمحہ جو میرا گزر رہا ہے یہ میری زندگی سے کاٹ رہے ہیں آپ، جس کا کسی دنیا میں کسی شخص کو، کسی عدالت کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ اور میں نے کہا جی یہ دیکھیں کہ فساد کی سب سے بڑی جڑ، اس سارے گناہ کی جو ایک شاخسانہ ہے، وہ تو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان جو ہے وہ 62-63(1) میں یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، یہ نااہل ہو گئے ہیں، اور آگے لکھ دیا کہ ان کے خلاف جو ہے فوجداری مقدمہ بھی قائم کیا جائے۔ اچھا اب اندازہ کریں کہ وہ آرڈر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس میں ایڈمٹ ہو گیا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اس کے پاداش میں، اور دیکھیں کتنے کھلے ننگے طور پر اس کا پروسیکیوشن بھی ہوئی اور سزا بھی ہوگی۔